القاء فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے حوالے نال میں دو چار ٹاڑی عرض کراں، اس واسطے کہ اللہ کا ذکر ساری کائنات کی روح ہے، سارے نیک اعمال کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے، اس جہان اور کائنات اور دنیا کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جتنی روح والی چیزیں ہیں وہ ہوں ٹائم تک زندہ ہوں گی جب تک انہوں کی روح باقی ہو، جب کہ روح نکل رہے ہیں تو وہ چیز مردہ ہوگی۔ آپ یاد سے فلانے بندے کی روح پرواز کر گئی ہے، وہ فوت ہو گئی۔ ایویں نیک عمل وچ روح اللہ نے ذکر ہے، اگر کہیں نیک عمل وچ اللہ کی ذکر والی روح نہ ہو تو وہ عمل بے جان ہے، وہ مردہ ہے، وہ لاش ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا کہ اللہ کے محبوب نماز کیڑی افضل ہے؟ ظاہر بات ہے نمازی اللہ کی عبادت ہے، پورا طور طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کو نماز پڑھ کے دکھائی، اپنے فرمان نال بھی وضاحت فرمائی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وہ سب تو اعلیٰ سے افضل ہے جس نماز اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ یہ واسطے اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ نماز میرے ذکر واسطے قائم کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر واسطے۔ تو نماز کو مقصود اور نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ کیڑا افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس روزے میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ جہاد کیڑا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس جہاد میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمام اعمال کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، باقی جتنے نیک اعمال ہیں سب کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اور کائنات اس دنیا کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک اس دنیا میں اللہ باقی ہے، اللہ کا ذکر باقی ہے، دنیا قائم ہے، دنیا باقی ہے۔ جڑے ان دنیا میں اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، اللہ دنیا کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بے جان ہے، وہ مردہ لاش ہے، وہ اللہ دنیا کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ واسطے کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اللہ کو کہتا ہے قیامت قائم نہ کرے سمجھے کہ زمین ہے اللہ اللہ باقی۔ تو معلوم ہوا بیس کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند 50 سال محتمل برائے، اتنا بڑا عالم پوری دنیا میں اللہ نے انہوں کے بیانات دارالعلوم تبلیغ کی نسبت نال پہنچایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ درخت کے جڑے پتے لگے ہونے ایک پتے اللہ کا ذکر کریں گے، جو اللہ سے فرمائے گا من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ بات میں شروع کر کی تحت تجھ میں سننے کی طاقت ہو تو ہر شے خود تجھے بھی سنا دے نام اللہ، ہر شے اللہ کا ذکر کرے گی۔ تو فرمایا درختوں کے لگے ہوئے پتے اللہ کا ذکر کریں گے کہ جب تک اللہ کا ذکر کریں گے درختوں نال لگے رہتے ہیں، خود بھی ساوے رہتے ہیں، جہاں تلیا ہوئے وہ بھی چھان دے دیں، فائدہ پہنچا دیں۔ لیکن جڑے ویلے کوئی پتا اللہ کا ذکر تو غافل تھی دے، وہ کوئی موت کا ٹائم ہوتا ہے، وہ پتھر درخت نال نہیں رہ سکتا، درخت نال ٹوٹتا ہے، تلے آندا ہے۔ اللہ کا ذکر تو غافل ہویا، درخت ٹوٹا تلے آیا، یا لوگوں نے پیر تل لکڑی سی یا پھر بھاگا سامان پر سی وہ اگ جلا دیتا ویسی، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر تو غافل ہو۔ ترغیب المسلمین ایک کتاب ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے۔ ادھر لکھنے والے مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، جنہیں فوت ہوئے تھے، کئی نہیں مسلسل میری قبر کی خوشبو آتی رہ گئی۔ وہ کتاب ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، اللہ والا دے واقعات ہیں، بڑی حدیث ہیں اندر۔
ایک روایت سے پہلے ایک واقعہ نقل کیتا ہوں جیسے میں نے ایک حدیث نقل کی تھی کہ ایک مچھلیاں کا شکاری ماہی گیر مچھیرا مچھلیاں پکڑ واسطے دریا میں گیا، نال چھوٹی بچی بھی ہوتی، شوق چاہ بھی میں بنال بنیا وہ بھی نال آ گئی، تو وہ مچھیرا مچھلیاں کنڈی جال دے ذریعے پکڑے دریا تے ایک ٹھیلا اون پا کے بچی کو رکھے دریا۔ انہیں اپنے اندازے کے مطابق کوئی سارا اج کا گزارا ہو گیا۔ وہ آیا کہ انہیں کہا بیٹا کتنی مچھلیاں ہو گئی ہیں، میرے خیال کے مطابق تو گزارے کے قابل ہوگی، انہوں نے چلو کہ 10 کتنی مچھلیاں۔ اس عقل مند بچی نے کہا ابا میرے کو تو کوئی مچھلی کوئی نہیں، بیٹا میں اتنے مچھلیاں تو پکڑ دے لی تھی کدے کی تھی وہ میں تو واپس سارے پانی چھوڑ دی تھی۔ مزکملی بولی تیرے پتہ نہیں مچھلی پکڑنا کتنا مشکل کام ہے، اتنی محنت کی تھی کہ تو ساری مچھلیاں واپس چھوڑ بجا، میری اتنی محنت تو ضائع کی تھی۔ انہوں نے کہا ابا تو خود کا ایک دفعہ اللہ کے محبوب کا فرمان سنایا کہ کوئی مچھلی اون ٹائم تے شکاری دے جال وچ نہیں پکڑی دی جب تک وہ اللہ دے ذکر تو غافل نہیں ہوندی۔ اللہ نے حبیب نے یہ گال فرمائی کہ کوئی مچھلی اون ٹائم تک شکاری دے جال کنڈی نہیں پھنستی جب تک اللہ دے ذکر تو غافل نہ تھی۔ تو توڑے اس سنائی ہوئی حدیث کے مطابق جتنی مچھلیاں تو سب پکڑا ہے ساری اللہ دے ذکر تو غافل نہ، تے میں سوچا ہے اگر یہ غافل مچھلیاں گھر گر گئے تے اساں انہاں کو کھاتا تے غذا دا اثر بندے تے اعمال تے اخلاق تے ہوندا ہے تے نتیجہ یہ نکلسی جو اس غذا کی وجہ تو اساں اللہ دے ذکر تو غافل تھی ویسے ہی واسطے ساری مچھلیاں واپس چھوڑ دی تھی۔ اگر اساں یہ بات سوچو بھئی میں ایسا عمل نہ کراں کوئی ایسی غذا میں نہ کھاواں جن دے نال میں اللہ دے ذکر تو غافل تھی وجاں تو یقیناً سب اللہ دے ذکر کی توفیق تھی دی لگ۔ ایک بھائی گال یاد آئی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سارے دنوں تو واقف ہیں، بڑے زمانہ گزر گیا لیکن آج تک انہوں کا نام روشن ہے۔ انہوں نے اللہ کے نام کو روشن کیا، اللہ نے انہوں کا نام روشن کر دیا۔ اللہ خود فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو سب کو یاد کرو میں اللہ تو کو یاد کرے گا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، انہوں کو ایک بندے نے ایک پرندہ تحفے پیش کیا، بڑا خوبصورت پرندہ، اور پرندے خوبصورت ہوتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہیں خوبصورت پرندہ تحفے پیش کیا۔ سارے خیر پٹانے والی تھے نا پنجرے بنانے کا بڑا رواج ہے، ٹرک کا ٹرک بھری بھری روزانہ بدن پتہ نہیں کتنا بدن، یہ سب جبلوں تھے جو پوری دنیا سے بندے پر بڑے خوبصورت پنجرے بڑے تھے، بڑی قیمتی ہونے۔ تو انہیں پنجرے بند آتے پرندہ پیش کیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پرندہ لیا، انہا وقت کھانے پینے نے انتظام کیتا، پرندہ ہوئے کوئی جانور ہوئے کو اپنے کو رکھنا اس شرط تے جائز ہے کہ ان دی خوراک دا ان دے آب دانے دا پورا پورا لحاظ کیتا بنے۔ اگر وہ اپنے کو رکھ لے بنے وقت دانا نہ لیتا بنے، پانی نہ پلائے بنے، ان دے رخ سوکھتا نہ کیتا بنے تو پھر سخت گناہ ہے۔ حکیم الامت قاری حکیم الاسلام حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حالات چھے کہ آپ دی گھر والی نے نا گھر کچھ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ وہ کہیں تقریب تھے جی میں رشتہ دار شادی خوشی موت فوت ہوتی کہیں مسئلے پہ اپنے رشتہ دار کے گھر گئی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پانی تے دانا تے مرغیاں دی خوراک حوالے کی تھی کہ شاید میں کو اپنے دیر دی ویسی ایک روٹی لگ ویسے تھے ایک مرغیاں کو نا خوراک پا دی وے اتنے بجے انہوں کو پار کرنے دانا پامنے پانی پامنے تو اتنے بجے واپس کھلی دے ڈھک گئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس زمانے کا کتاب تصنیف پر کرنے کو کتاب لکھ دے پایا۔ آپ جو نماز پڑھتے شراک پڑھتے تھے بیٹھے نا وہ کتاب لکھا تو زندگی دا معمول تو نا مرغیاں کو پانی دانا پامنا، اس واسطے وہ اپنا لکھا ہونے اتنا مصروف ہی ہو جا رہے
کہ مرغیاں دے خوراک پاؤں دا ٹائم آ گیا، انہاں کو یاد نہ دیا، نہ باہر کٹیا، نہ پانی پایا، نہ دانا پایا، اپنے کام میں لگے رہے۔ لیکن جنہیں تھوڑا جہا ٹائم اتنے گزرا نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا قلب رکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ دماغ میں کوئی گال ہی نہ میں کو کہ لکھا، بڑا پریشان ہویا، کئی گال نہ بڑی، کوئی ذہن مضمون نہ آیا، میں شاید چلو ایک کتاب رکھو، کئی کتاب چاہتے لکھا، بئی چاہتے لکھنا شروع کی تھی، 2 لفظ لکھے آڑتے رہ گئے، کچھ گال آوے نہ دماغ میں لکھن کیا، بڑے پریشان ہوئے، اٹھی تے 2 رکعتاں توبہ دیاں پڑھیاں کہ اللہ سے میرے کو کوئی گناہ ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس واسطے کوئی گالی ذہن چ نہیں آتی میں کیا لکھا، توبہ دے 2 رکعتاں پڑھیاں اور پھر اللہ کو معافی منگی، دعا منگی، دعا مانگ کے فارغ تھے تو اچانک ذہن خیال آیا کہ وہ مرغیاں جو گھر والے میرے ذمہ دار ہیں، انہوں نے دانا پانی خوراک تو وہ تو میں کیتی نہیں، لگتا ہے جب ایک منہ دی نبوست پہ گئی، اللہ دی مخلوق دا میں خیال نہیں کیتا، وقت دانا پانی انہوں دا حق بنتا ہو میں نہیں کیتا، تے یہ دا نقصان کا کوئی تھی گیا، منہ لے اٹھے مرغیاں کو باہر کرتا، دانا پانی پایا اور پھر آگے لکھن بیٹھے جڑی کتاب چاہے مضمون ہی میں لکھ دے بندے لکھ دے۔ تو دانا پانی اگر جانور دا اور پرندہ دا پورا بندہ خیال رکھے تو پھر جائز ہے، اگر انہوں دا حق مارے، انہوں دے دکھ سکھ دا پانی خوراک کا لحاظ نہ کرے تو پھر سخت گناہ بھی نتیجے میرے سامنے میں عرض کر دیتے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس پرندے دا بڑا خیال رکھیں، وقت دانا پانی، وہ پرندہ نا مانوس ہو گیا آپ دے نال، پرندے مانوس تھی میں پرندہ مانوس ہو گیا، چنانچہ آپ اور منہ دے پنجرے دی کھڑکی بوا کھولے، وہ پرندہ بول بنے دانا پانی چوک کے واپس وہ پرندہ وہ پنجرے آ بنے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پرندہ آکھن لگا اپنے زبان حال نال کہ جنید بغدادی عرصہ ہو گیا میں کو تھوڑے کول راندے ہوئے ہیں، تو سمرے کلو برا یہ نہیں پوچھا جو میں تھوڑے کول گرفتار ہوتے کیوں آئے ہوں، میں تو آزاد آدمی، پرندہ اللہ آزاد پیدا کیتے، میں آزاد ہوں، میں کیوں گرفتار ہویا، اتنا عرصہ ہو گیا پچھلے مالک کولی میں گرفتار نہیں ہوں، تھوڑے کولی میں گرفتار ہوں، پابندہ تھوڑا، تو سے یہ نہیں پوچھا جو آخر تیرا جرم کیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یار باقی میرے ذہن سے گال نہیں آئی، پھر ہوں تو لسارے ہوں کسی میں ایک دفعہ نا اللہ کے ذکر تو غافل ہویا ہمیں کہ اس واسطے میں گرفتار ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا، ایک دفعہ دی غفلت اللہ کے ذکر تو میرے واسطے اتنی بڑی قید دا سبب بنی، افسوس تے تعجب انہاں لوگاں تے جڑے طویل عرصے تو اللہ کے ذکر تو غافل ہیں، پتہ نہیں انہاں دی قید دا زمانہ کتنا لمبا ہو سی۔ اور نال ہی انہیں آکا جنید تو سب میں نال انصاف نہیں کیتا، فرمایا کیا مطلب، وہ کسی بڑے جس میں دل لے تو سچان دے وقت دوستان باما کو لوگ سب مٹاما، آخر مائن تا اللہ دی مخلوقہ میرے جس میں جتا دل ہے، میری تے برادری ہے، میرے ہم جنس پرندے بھی ہیں، یا میرا دل نہیں چاہتا میں انہاں پرندہ نال باما بولا خوشی غمی شریک ہوما، تو سب دوست نے باما پسند کریں دے میرے واسطے دوست نہیں ہیں، تو سب آزادی پسند کریں دے میرے واسطے آزادی پسند نہیں کریں دے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ دیتا، رہا کر دیتا، لیکن اس پرندے نے آپ نال دوستی دا حق ادا کیتا اور وفا کی تھی، وقتاً فوقتاً آندا آپ دسترخوان کے ہوتے اپنے ایک سائڈ تو بیٹھا، آپ دانا پانی دے دیں، وہ لے پی جو ہوتے زیارت کرتے چلا رہتا، چلتے چلا دے آخر کا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وفات ہو گئی۔ تو جی میں علاقے والے لوگ کٹھے ہوئے، لوگ آئے جنازے واسطے، ایک پرندہ بھی آ گیا، جنازہ جلے تیار ہوا لے چلے، اس پرندے کی حالت عجیب دیکھن کی حالت ہے، چیختا چلاتا اتو نال اڑدا گیا، جنازے تو فراغت کے بعد قبرستان دفن کی تو نے جڑے ملے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تک ایک پرندہ بالکل بے تاب چیخ پکار دی اڑدا ہی میں تو کہا کہ یار اس پرندے کو نا جنید بغدادی جو کہ پیار محبت ہے کہ ایک دفعہ زیارت دوبارہ کرا لے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ قبر سے لحد کرنے بعد بندے باہر نکلے، چہرہ کھول لیتا، ایک پرندہ قبر دے اندر داخل ہویا کہ باہر نہ نکلا، لوگ کبھی ہم باہر نکلے تھے وہ آپ خبر بند کرو، لیکن پرندہ نہ نکلا جی چھاتی مار کے دیکھیں تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سینے تے سوتا بھی تے اللہ کو پیارا ہوا۔
وہ حیران ہو گئے، انہوں نے بال کپڑے پلٹ کے نالی نے دفن کر دیتا۔ حیران ہو گئے لوگ، کوئی اس پرندے نے وفاد حق ادا کی تھے۔ جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب سے اللہ والے کو زیارت ہوئی، فرمایا سنو اللہ نے کیا معاملہ کی ہے۔ جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک پرندے دیتے رحم کرنے کی وجہ سے میرے اوپر رحم فرما دی تھے۔ اللہ فرمایا جناب میرے ذکر کرنے والے ایک پرندے دیتے ہیں رحم کا تو وہ پوری ہا کیتا اپنے پنجرے دی کہہ دے دوں کہ میں اللہ رحمان ہو کے میرے تے رحمت کی تھی کہ جہنم قبر کے عذاب کو بخشش فرما دی تھی۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا قبر کا منظر بہت مشکل ہے، قبر کا منظر بہت مشکل ہے، لیکن قبر کے عذاب کو نجات دیوان واسطے اللہ کا ذکر بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں جو انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دے۔ ذکر کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین۔ جہاد اگر میدان لگا ہوئے، مسلمان کے کافروں کی آپس میں لڑائی جنگ ہوئے تو حکم ہے جو ثابت قدمی نال کافروں کا مقابلہ کرو تے جہاد کرو تے لڑو۔ لیکن اگر کوئی بندہ میدان چھوڑ کے بھج بنے تو سخت گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے جڑے ہلاک کرنے والے گناہوں کی فہرست دسی اون دے وچ ایک گناہ بھی دسا کہ بندہ جہاد کا میدان چھوڑ کے بھج جائے۔ اللہ تعالی فرمایا جڑا بندہ غافل لوگاں وچ اللہ کا ذکر کرے، غفلت مراد لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے پے، جویں بازار ایک غفلت کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا غافل لوگاں وچ اللہ کا ذکر کرنے والا ایویں کہ جویں باقی لوگ جہاد کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ایک اللہ کافر نے مقابل لڑتا کھڑا ہے، ذکر کرنا بندہ ہی نہیں ہے۔ اور نال فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کا غسل اخضر فی شجر یابس، کہ یہ درخت سوکھ بنے ایک اون دی لڑی ایک ٹینگلی اون دی سینی کھڑی ہوئے، گلی کھڑی ہوئے، ہری کھڑی ہوئے۔ اللہ نے بھی فرمایا غافلان کے ذکر کرنے والا ایویں جیویں خشک درخت تے ایک ٹینگلی سالی کھڑی ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی الغافلین مثل مصباح فی بیت مظلم، اللہ کا ذکر کرنے والا غافلہ وچ ایویں جویں سارا گھر کئی کمرے ہوئے، سارا گھر کمرے اندھیرا ہوئے تے ایک کمرے بلب جلدا پیا ہوئے، ذکر کرنے والے بندے دی مثال ہے۔ اللہ کے حبیب نے چوتھی گل فرمائی کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، جڑا بندہ غافل وچ اللہ کا ذکر کرے، اللہ اون بندے کو اون ٹائم تے موت نہ دے سن جے تک زندگی وچ کو جنت دا اپنا ٹھکانہ تے مکان تے محل لکھا نہ دے سن۔ یہ ذکر کرنے کی برکت ہے۔ اور نبی سے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین یغفر له بعدد کل فصیح و اعجم، فرمایا جتنے انسان کی دنیا کے بولن والے ہیں اور جتنے جانور گونگے جانور، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان ساری تعداد کے برابر بھی اگر ذکر کرنے والے بندے دے گناہ ہوئے تو اللہ رب العالمین دے سارے گناہ اس تعداد کے برابر معاف کر دے۔ یہ واسطے اللہ فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تسا ان لوگوں کی طرح نہ تھی ہو جنہوں نے اللہ کو بھلایا کہ اللہ نے انہوں کو آپ کو بھلوایا، انہوں کو آپ دے یاد دے سا کیا شاہ ہے۔ یہ واسطے سدے دے جڑے بندے اللہ دے ذکر کو غافل ہیں، انہوں کو اپنے کوئی پرواہ نہیں، میں نال کل کیا تھی بن والا ہے، قبر اس میں نال کیا ہو سی، حشر میں نال کیا ہو سی، اپنے آپ دے کو بھول گئے نہ سا کیا کر رہے ہیں، فضول چیزیں نہ چل لگ گئے، اپنے مفاد چیزیں بھول بیٹھے۔ اور جڑے اللہ کو یاد کرے نے کوئی پتہ نہیں جو کیڑا ویلا بندہ اللہ کو یاد کرے تے اودی رحمت کو جوش آوے تے اللہ اون دے سارے بیڑے پار کر دے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے اللہ والے گزرے، امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ قیامت دن اللہ رب العالمین فرشتہ کو فرمائے سن فلاں بندے کو میری دربار پیش کرو، فرشتے اس بندے کو راسن چل میاں اللہ دربار تیری پیشی، وہ بندہ سے اللہ دے نمائندوں فرشتوں میں کو اللہ کو پیش نہ کرو، میں کو ڈر لگتا ہے کیونکہ میرے پلے کوئی نیکی کہنی، اس واسطے میرا فیصلہ جہنم دے ہونا، لہذا بس میں اللہ دربار لینا چلو، میں کو خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔
فرشتے اکثر سب کو یہ حق نہیں، سب کو تو حکم ہے اللہ دربارے پیش کرن دا، چل کے پیش کرو۔ مطلب پولیس والا تے کوئی بھائی سکتا تے فرشتے تے کو پتہ کی بھائی سکسی، چنانچہ فرشتے بولے تے اللہ دربارے جا سے اللہ پاک فرمائے سے اچھا تو وہ بندہ آ گئی ہے، تیری ایک نیکی میرے کو محفوظ ہے، اگر تیری وہ ایک نیکی بھی اج نہ ہوندی تو جہنم میں سٹا ہا، لیکن تیری ایک نیکی میرے کو ایسی میرے کو پسند ہے، چل فرشتے کو جنت داخل کر دے۔ وہ رحمان ہے نا، وہ رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اللہ فرمائے سے نہیں جنت داخل کر دے۔ اور فرشتے کو بندے گزرا تب بندہ تکڑا ہو گیا، اسی پھر نجات کا فیصلہ تو ہو گیا، بخشے تو ہو گئی۔ اللہ پر پوچھی لما اللہ سے میری وہ کیا نیکی ہے؟ عرض کرسی اللہ پاک اگر مہربانی ہو سکے تا ارشاد فرماؤ میری وہ کیا نیکی ہے ایک جس کو پسند آگے میں خود یاد ہی نہیں کری۔ اللہ رب العالمین فرمائے سے اما تذکر لیلتن تکو فرانی رات یاد کوئی نہیں کہ رات کو جلے تو ستا ہوں ایتے تے پاسا بلایا کہ ہوں ملے تے میں کو یاد کر دیا کہ اللہ بس وہ ایک دفعہ تیرا میں کوئی یاد کرنا اتنا پسند آیا کہ وہ میرے سارے بندے ستے پہ غفلت دا شکار سب نیدر سے مستن اتنا ہوئے لگا کوئی یاد کیتا بس یہ ایک نیکی تیری میں کو پسند ہے، تیری میں نجات بخشے کا فیصلہ کر۔ اس واسطے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اتنا زیادہ کرو حتی یقول لوگ اگر یہ دیوانے اتنا اللہ کا ذکر کرو لوگ اگر یہ دیوانے۔ اور آپ آپس سے بیٹھے ہیں ذرا سوچو کرا اسا اللہ کا ذکر اتنا کیتا ہے زندگی وچ کہ لوگ اگر یہ اللہ کے نام دیوانے، لیکن میں ایسے لوگ بیٹھے کہ جنہاں کو ہکا دھون لگی ہوئی جتھے مانے اللہ کا ذکر، جتھے گال کرنے اللہ کا ذکر، سوتے بیٹھے کھڑے کام کار کرے اللہ کا ذکر۔ اور اللہ فرمائے یہ لوگ عقل والے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما کھڑے تے اللہ کا ذکر، وقعودا بیٹھے تے اللہ کا ذکر، وعلی جنوبہم ستے تے اللہ کا ذکر۔ ایمان سے اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو تمہاری اولاد تے تمہارے مال دولت تو اللہ کے ذکر تو غافل نہ کرے۔ اللہ جانتا کہ بندے آل اولاد مال دی محبت اور انہاں دی مصروفیت اتنا مصروف تھی سے کہ میں اللہ دی یاد کو بھول گئے تھے، اور اللہ چاہتے کہ بندہ نہ کوئی یاد کرے تاکہ اللہ فرمائے فذکرونی اذکرکم، تو سب کو یاد کرو میں اللہ کا کوئی یاد کرے تھا۔ اور یاد رکھو بندہ اللہ کو یاد ہوئے لے کریں دے جلے اللہ بندے کو یاد کریں دے۔ ایک اللہ والے آتے کہ میں سوچا کہ 4 کم میں اساں پہل کریں نے تے اللہ وہ تو دے جواب سکوں ان کا معاملہ فرمائے دے، لیکن میں جب قرآن پاک کر اٹھا تو میں معاملہ الٹ پایا۔ میں سوچا کہ بھئی اساں اللہ نال محبت کرے سو تو اللہ سارے نال محبت کرے سی، اساں نہ کرو تو اللہ کو کوئی لوڑے، اساں محبت اس پہل کرے سو اللہ سارے نال محبت کرے سی۔ لیکن میں قرآن پاک کر اٹھا تو اللہ فرمائے یحبہم و یحبونہ، یحبہم و یحبونہ کہ بندہ نال اللہ پہلے محبت کرنے تے وقت بندے اللہ نال محبت کریں، یہ قرآن ہے۔ نمبر 2 میں سوچا کہ اساں توبہ کرے سو تو اللہ سے توبہ قبول کر لے سی۔ اللہ دا حکم ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اللہ دربار سچی توبہ کر۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والو توبہ کرو تاکہ تم کامیاب تھی بنو۔ تو اساں توبہ پہل کرے سو تو اللہ سے توبہ بعد قبول کرے سی، لیکن میں جب قرآن پڑھا تو اللہ نے کیا فرمایا ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تو توبہ کروا سے انتظار کر کے کہتا ہے ہوں تو صحیح توبہ کر لو۔ اور میرے محترم دوستو توبہ نال اللہ بندے دے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ دنیا میں بھی بندے کو عزت تے آخرت میں اللہ عزت عطا فرمائے۔ ایک گل میرے چاہیے عرض کر کے گال مکاما، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ ایک نوجوان چونکہ حضور علیہ السلام دے زمانے چنا آپ دے دنیا چ آمن تو پہلے دنیا چنا شراب دا بڑا رواج ہے، حضور سے آگے والی سلسلہ چلتا رہا، اللہ نے منع کیتا تب صحابہ نے بالکل مسلمانوں نے چھوڑ دی، مدینے کی گلیاں تھی میں ودی شراب واتی جو پارے تے پانی بتا باتا ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جی میں ہون بھی سارے کچھ لا ابال بے پرواہ نوجوان ہوندے نشے چ لگ ویندے،
ایک نوجوان یہ جو کوئی لاؤبال بے پرواہ غافل انہیں شراب دی عادت نہ چھوڑی. ایک جوان اتفاق دی بات ہے ہاتھ شراب دی بوتل تے بازار گلی آندا پیا تے اتفاق اگو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. انہیں اٹھا تو ہوش آواز اڑ گئے کہ آج خیر کوئی نہیں، آج میں مار آ گیا پکڑا گیا. عمر سے دی مار بڑی مشہور ہے، بڑا پریشان ہوا بھی آج کیا کرا. وہاں کا منڈیا کوئی حل نہیں، بس ایک کو حل ہے جو اللہ رحمت فرما دے گا. انہیں اٹھائی نہ اللہ سے نہ اللہ سے مہربانی کر تے بس میں کو بچا آج بچا جا تے آئندہ میں شراب دا نہ ہی کرے گا. موڑے پر توبہ کی تھی مار کھاوا تو بچہ دکھاتے حضرت عمر دی مار تو بچہ دکھاتے کوئی دلوں کو نفرت نہیں تھی، کوئی اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی. حضرت عمر سیدی مار کو بچہ دکھاتا ہوا کسی بس اللہ آج میں کو بچاتے میں پکی توبہ کرے نا. جڑے ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آیا آپ ہی تو عمر ہیں، آپ کو اللہ نے ذہن عقل فراست دانائی کتنی عطا فرمائی. نبی سے فرمایا مسند امام اعظم حدیث پاک کی کتاب ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سند نال لکھی گئی ہے اور مدارس سے پڑھائی میں نہیں، جب تک وہ نہ پڑھے ہوئے بندہ عالم نہیں پڑھتا. اس مسند امام اعظم سے لکھا ہے نبی سے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن دے ایمان دی فراست تو ڈرتے رہا کرو، بچتے رہا کرو، اے اللہ دے دتے ایمانی نور نال وہ کچھ دیکھ لیتا ہے. حضرت عمر دے ایمان کا کیا عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میں وہی ہاتھ سے کپڑے کیا شل ہو گئی بدے ایمانی فراست انہوں کو کچھ نظر آیا اسے یقینا تو وہ تو کب تک آخر کسی حضرت امیر المومنین کے سر کے دی بوتل ہے سر کے دی آپ نے فرمایا کاٹ کے لکھا وہ میرے تو ہوش اڑ گئے بس اللہ سے نالو بس رابطہ کرے ہلکے میں ہولے کٹے لریا تے اللہ سے نہ رابطے میں اللہ نے آج بچا چا میں جلے انہیں کپڑا لہا تو مرسی دے ہاتھ جو بوتل دیتی تو اللہ رب العالمین نے انہیں توبہ کو قبول فرماتے اون شراب کو اللہ نے سر کا بڑھائی لکھا. اس واسطے توبہ نال اللہ بندے دے گناہ معاف کر دیتے اور دنیا کی اللہ اس عطا کر دے آخرت کی اللہ نے بندہ کو اس عطا فرمائے دے. تو وہ اللہ والے آدھے مفسر ہے کہ میں قرآن سے لکھا تھا معلوم کیا کہ استا توبہ بعد ہے میں نے اللہ توبہ قبول کا فیصلہ پہلے کرے تھے اور میں لکھا سوچا کہ اسا پہلے اللہ کی رضا پہ راضی تھی سو تو اللہ سے تے راضی تھی سی لیکن میں قرآن لکھا تھا معاملہ الٹ پایا. اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا تے بندے اللہ تے راضی ہو گیا. راضی ہونے تھی اللہ پہلے. اور چوتھی گال فرمایا اسا اللہ کو یاد کرے سو تو اللہ سا کو یاد کرے سی لیکن میں جلے احادیث قرآن پاک غور کیتا تو معلوم ہویا کہ نہیں ذکر تے یاد کرنے تھی پہل اللہ کرے دیں تے وقت بندہ اللہ کو یاد کرے دے. یہ واسطے ایک بہت بڑا اللہ والے نے فرمایا کہ محبت دو عالم میں جا کر یہی پکار آئی. محبت اللہ دی دو عالم روحاں جہاں وچ محبت دو عالم میں جا کر یہی پکار آئی جسے اس نے چاہا اسے یاد یار آئی. جسے اس نے چاہا اسے یاد یار آئی. تو جب وہ چاہتا ہے وہ اللہ دی توفیق نصیب کی دیے. اس واسطے بندے کو چاہیے کہ بندہ روزانہ اللہ کا روزی تے بیاں دعائی کرے دے اے بھی دعا کرے اللہ میں کو اپنے ذکر دی کثرت نہ توفیق عطا فرما. جلے یہ دعا قبول ہو گئی تو بندے کو اللہ دی یاد نصیب ہو سی. اللہ دی یاد نصیب ہو گئی دنیا ہی آباد ہو گئی قبر ہی آباد ہے آخرت ہی آباد ہے. اللہ پاک کا سارا کو اپنا ذکر زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آخر جب میں تسبیح عرض کرے نا انتہائی آسان ہے اور فائدہ پڑے ہوگا. حاجی عبدالحکیم صاحب نے پہلے عمرے تھے اور پوچھو کتنے پیسے خرچ کیے تھے حاج کے بندہ نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے لیکن اللہ کے حبیب نے عمل ایسا جو غریب بندہ کرے تو بڑا فائدہ ہے. نبی سے فرمایا جڑا بندہ سویر تے شام ایک 100 دفعہ سبحان اللہ کے آپ مجھے سارے 100 دفعہ سویر سبحان اللہ 100 دفعہ شام کو سبحان اللہ. نبی سے فرمایا کان کمن حج بیا حجت اللہ تعالیٰ یہ بندے کو روزانہ 100 حج ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے. کتنا آسان عمل ہے. ہن اگر کوئی نہ کرے گا یہ اپنی مرضی اللہ دی رحمت کا قصور تھا نہیں. بیویاں کر سکتی ہیں گھر میں تیرا 100 حدیث پاک سنو تاکہ بیویاں کریں ذکر دی برکت کھانے چی آوے گھر چی آوے اللہ تعالیٰ ہر چیز رحمت فرما دے. اور نبی سے فرمایا
جڑا بندہ سویر کو 100 دفعہ الحمدللہ شام کو 100 دفعہ الحمدللہ کہ اللہ پاک جہاد 100 گھوڑا دے مردا اس بندے کو ثواب عطا فرمائے سے ایک مرغیت مشکل پہ کڑی اللہ نبی فرمایا جڑا بندہ سویر کو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے تے شام کو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے ایک حدیث پاک کہی ہے جو قیامت بدر کی چاند چہرہ میں سے مقصدی میں 24 رات چاند مدد چمکتا ہوتا ہے لیکن اس حدیث سے اللہ نبی فرمایا اس بندے کو جب سویر شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتی اللہ پاک کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے اور نمبر 4 فرمایا جڑا بندہ 100 دفعہ صبح کو اللہ اکبر آکے شام کو 100 دفعہ اللہ اکبر آکے اللہ پاک کتنا ثواب دے سن آج دی جواب کتنا کہندہ ثواب پیدا سیتا اللہ ہی کو ثواب عطا فرمائے اور 4 تسبیح اگر بندہ سویر شام کر لے 100 حج دا ثواب 100 گھوڑا جہاد دیوان دا ثواب 100 غلام اولاد اسماعیل جو آزاد کرتا ثواب اور سارے بندہ کرو زیادہ نیکیاں دا ثواب یہ کتنا مالدار تے دولت مند بننا سی آخرت حساب نہ لیکن گالے اللہ سبحانہ قدر نصیب فرماتے دی توفیق عطا فرماتے ملتا توفیق اون دے بغیر نہیں ملدی اون دی رحمت تے قبولیت تے اس واسطے اللہ کو قبولیت دی روزانہ توفیق دی دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک سارا کو عمل توفیق عطا فرماوے اللہم صلی علی